اسناشریہ نیٹ ورک کے تمام ناظرین کو آپ کے ہوسٹ مرتضیٰ فاضلی کی طرف سے پھر ایک بار سلام و آداب۔ بہت ہی طویل عرصے کے بعد ہم اسناشریہ پوڈ کاسٹ سیریز کا جو یہ سیشن ہے دوبارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اسی پوڈ کاسٹ کے تناظر میں ہم نے آج ایک ایسی مہمان کو دعوت دی ہے جو کہ تاریخ، ادب اور سماجیات پہ کافی عبور رکھتے ہیں۔ ان کی اگر اچیومنٹس کی بات کریں تو ابھی تک یہ تین کتابیں لکھ چکے ہیں، مختلف جرنلز اور یونیورسٹیز اور اکیڈمک اسپیسز میں انہوں نے اپنی ریپرزنٹیشن کی ہے۔ بہت سارے اکیڈمک پیپرز اور جرنلز ان کے چھپے ہیں، پرٹیکولرلی ریلیٹڈ ٹو دی ہسٹری آف بلتستان، لداخ اینڈ کرگل۔ اور اس کے علاوہ اگر بتاتے چلوں کہ کرگل کا ایک مشہور اسکول ہے جعفری اکیڈمی آف ماڈرن ایجوکیشن، یہ ان کے اسکول کے سابقہ مینجمنٹ کمیٹی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ میں استقبال کرتا ہوں استاد جناب صادق ہرداسی صاحب کا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے اس پوڈ کاسٹ میں ہماری جو دعوت ہے وہ قبول کی، اور ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ آپ سے گفتگو رہے گی۔ صادق صاحب، آپ سے تو گفتگو ویسے تو انفارمل طریقے سے ہوتی رہتی ہے، بٹ جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے اس کے بارے میں اگر آپ کو تھوڑا اس کے بارے میں ایک ہسٹری دیتا چلوں کہ پچھلے سال ہم نے محرم کے مہینے میں یہ پوڈ کاسٹ کا سیریز شروع کیا تاکہ ہمارے ویورز جو بالخصوص آج کل زیادہ جو سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ جو ہمارے ویورز ہیں ان کو دین اسلام کے بارے میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ، انٹرٹیننگ اور ایک بہت ہی اچھے انداز میں ان تک جو اسلامک ہسٹری ہے، لٹریچر ہے اور ہمارے لداخ کے جو سماجیات ہے اس کے بارے میں مختلف ہم نے علماء و مفکرین کو دعوت دی۔ تو اسی اثنا میں آج جو ٹاپک ہے اسلامی ادب کا بلتستان اور لداخ پر اثر، اس پہ ہماری آج کی گفتگو صادق صاحب کے ساتھ رہے گی۔ صادق صاحب، اسلام کی اگر بات کریں اور پرٹیکولرلی اگر ہم بلتستان کی بات کریں تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انفلوئنس جو ہمیں دکھتا ہے وہ فارس یا ایران سے دکھتا ہے۔ تبلیغات کی بھی بات کریں، جتنے بھی مشنریز یا جتنے بھی علماء، سادات، اخوند اگر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کا کنیکشن کہیں نہ کہیں پرشیا سے رہتا ہے۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جس طرح سے بلتستان میں 500-600-7 سال میں جو لٹریچر پنپا ہے، اس لٹریچر پہ بالخصوص جو راجگان کے دور میں جو لٹریچر پنپا اور جس میں کنٹریبیوشنس وہاں کے علماء کی رہی، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کس طرح کا لٹریچر تھا اگر آج سے 500-600 سال کی بات کریں، جہاں پہ بلتی شاعری اور ادب پروان چڑھی؟ وہ کیسے حالات و معاملات؟ شکریہ مرتضیٰ صاحب۔ سب سے پہلے میں اسناشریہ نیٹ ورک کے تمام ہمارے نیٹ ورک جس سے جڑا ہوا ہے، جتنے بھی ہمارے معزز کام کرنے والے ہیں، ان سب کا آپ سمیت جی جمعیت العلماء کے اس انیشیٹو کا ہم بہت ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جی، بہت اچھا کام ہے۔ آپ نے کہا کہ پچھلے محرم سے شروع کیا ہے، تو 1 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے اس پروگرام کو، تو سب سے پہلے آپ اس کے مبارک کے مستحق ہیں۔ شکریہ۔ آپ کا جو ٹیم ہے یہاں پر، جو ریکارڈنگ ٹیم ہے اسٹوڈیو میں، جو اسٹوڈیو انچارج ہے یا میڈیا سیل والے ہیں، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی، تو اس کے علاوہ آپ نے جو بہت زبردست سوال، ایک اہم سوال جو آپ نے کہا کہ لٹریچر کے حوالے سے، کیونکہ لٹریچر کسی بھی مذہب میں یا کسی بھی علاقے کا بیک بون ہوتا ہے۔ تو ابھی آپ نے کہا کہ لٹریچر کیسے پنپا، یہاں پارشین کا انفلوئنس ہے، واقعاً یہ ایک حقیقی بات ہے۔ دیکھیے، ہمارا جغرافیہ جو ہے، پوری کا، لداخ کا، بلتستان کا، شکر کا، حپلو کا، پورے ہمارے اس علاقے کا لٹریچر اگر جغرافیائی حساب سے آپ دیکھیں تو سنسکرت کی تاریخ میں ہمیں 1.25 لاکھ پربت دیش کہا گیا ہے، یعنی اتنا دور افتادہ علاقہ۔ یعنی سنسکرت کے علاقوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان 1.25 لاکھ پربت کے پیچھے بھی کوئی لوگ جہاں تک رسائی نہیں تھا ان کو، اسی لیے انہوں نے 1.25 لاکھ پربت دیش کہہ کے
چھوڑ دیا. مغلوں کی تاریخ میں تبت آیا ہے, بلتستان بھی نہیں آیا ہے, لداخ بھی نہیں آیا ہے, تبت آیا. بعد میں کشمیر کی تاریخ میں بھی اکثر تبت سے منسوب کیا اس علاقے کو. جی. مگر آپ تبت صغیر اور تبت کبیر یعنی تبت بالا لہاسا وغیرہ اور تبت صغیر بلتستان لداخ کو, خصوصاً بلتستان کو آپ اس میں دیکھیں گے تو آپ وہاں کا اسلامک انفلوئنس اور وہاں کے راجاؤں کے نام مسلمان ہونے سے آپ یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ تبت بلتستان ہو, کیونکہ لہاسا میں کبھی کسی مسلم رولر کا حکومت نہیں رہا. دوسرا ایک چیز اہم ہے کہ ہمارے اس خطے میں نہ کوئی پیغمبر وجود میں آیا, نہ کوئی اولیاء نے یہاں پر مطلب جنم لیا, نہ کوئی بھی اسلام کا دعوت دینے کے لیے کوئی اللہ کے حکم سے ہمارے اس خطے میں کوئی آیا. اس کا مطلب ہے کسی نے یہ پیغام یہاں لایا, کسی نے اس پر خدمت کیا, کسی نے جستجو کیا. اور آج سے 700-600 سال قبل کہ ہم اپنی تاریخ کو تھوڑا سمجھیں کہ ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ کیسا تھا, یہاں انسانی زندگی کیسے گزارتا تھا, یہاں پر آمد رفت کے ذرائع کیا تھے, ان سب کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس ٹوپوگرافی کو ہم دیکھیں تو ایک چیز ہمارے پاس بنتا ہے, بلتستان سے ایک علاقہ شیگر, آج ڈسٹرکٹ شیگر کے نام سے جانا جاتا ہے, آپ سرحد کے پار, وہاں سے سینٹرل ایشیا, ایران, ترکمستان, ازبکستان کے لیے راستہ آج بھی ہے. اب سرحد کی وجہ سے وہ بند ہے. باقی ایک شخص قدیم زمانے میں رہا جب سی روٹس نہیں تھا. آج لوگ بمبئی سے, دلی سے بائی ایئر چلا جاتے ہیں, اس زمانے میں لوگ پیدل جاتے تھے, پیدل تبلیغ کارواں کی صورت میں. تو کچھ لوگوں کا خدمت ہے تو ان کو ہمیں یاد رکھنا ہے. ان کو ایک ایسا خطہ جس خطے میں اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں, بہت پسماندہ علاقہ, عرب کہاں لداخ کہاں, تو اس کا مطلب کچھ لوگوں کی خدمت رہا ہے. تو تاریخ کے مطابق ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقے سے سینٹرل ایشیا کے ملکوں سے, جیسے آپ نے فرمایا کہ فارسی کے علاقوں سے لوگ, یا کشمیر میں اسلامی تبلیغ کے بعد کشمیر سے بلتستان میں وائی, بانڈی پورہ سے دیوسائی کے راستے, نہ کہ زوجلہ کے راستے, وہاں سے بلتستان میں اشاعت اسلام کی تاریخ آپ کو 1380-85 کا ملتا ہے. تو کشمیر سے ہی کیوں, جبکہ راستہ ہمارا وہاں سے آتا ہے, تو کیا کشمیر اس وقت کیا شیعہ اسلام کا یا اسلام کا ایک بہت مرکز تھا اس سینٹرل ایشین بیلٹ میں, یا جو علاقہ جات کا لداخ تبت سے منسلک ہے, کشمیر سے ہی سادات یا علماء کیوں آئے؟ دیکھیے آپ, شیرازہ, جموں اینڈ کشمیر و لداخ, 3 بڑے شیرازے کی کتاب جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویج کے وساطت سے چھپی ہے. اس میں کچھ خوبصورت آرٹیکلس ہیں. اس میں کہا ہے کہ سید علی حمدانی علیہ الرحمہ, اسے ہم شاہ حمدان علیہ الرحمہ بھی کہتے ہیں, ان سے پہلے بلبل شاہ علیہ الرحمہ کشمیر وارد ہوئے. جی. تو اس آرٹیکلس, ان تحقیقوں میں جو کشمیر, بلتستان اور لداخ کے, جس میں اپنے مرحوم غنی شیر صاحب بھی شامل ہیں, مرحوم عباس کاظمی صاحب کے بھی آرٹیکلس ہیں. جی. تو اس میں کہا ہے کہ کشمیر میں بھی تبلیغ ہوا ہے بلتستان اور لداخ کے راستے, مگر لداخ بیچ میں بائی پاس ہوا, اس میں شیخ مسجد کا بھی آپ کو ذکر ملے گا. آپ کو راستے میں پشمینہ, کشمیر میں پشمینہ بافی کا بھی ذکر ملے گا. یہ خوبصورت ایک ٹاپک ہے, خوبصورت ایک تاریخ ہے. تو کیونکہ یہاں پاپولیشن کم تھا, یہاں گزرگاہیں بہت دشوار تھی, تو کشمیر اس زمانے میں بھی جنت بے نظیر تھا, اور پاپولیشن زیادہ تھا, تو لوگوں کا توجہ زیادہ کشمیر پر تھا. تو کشمیر میں یہ کام ہونے کے بعد کشمیر سے بہت سارے صورتوں میں کچھ لوگ تبلیغ کے لیے کشمیر کے بعد بغرض تبلیغ کچھ صوفیان کرام جو ہیں وہ بلتستان وارد ہوئے. تو کچھ کشمیر میں بعد میں جو صوفیان کرام تشریف آئے تھے, سادات, آخون وغیرہ تشریف لائے تھے, کچھ جانے خطرات کی وجہ سے, مرنے کے ڈر سے, جیسے یوسف شاہ چک کشمیر کا ایک شیعہ حکمران رہا ہے مشہور, ان کے اولادیں تاریخ میں ملتا ہے
جب ان کو یوسف شاہ چک کی شہادت ہوئی تو ان کے بچے جو ہے ان کو پناہ لینے کے لیے وہ بلتستان جانا پڑا، کیونکہ بلتستان میں ایک شیعہ حکومت مستحکم ہو چکا تھا. حبیب چک ان کے 2 لڑکے تھے، ایک حبیب چک ایک سلمان چک. ان کو علی شیر خان انچن ایک حکمران رہا ہے بلتستان میں 17ویں صدی میں، جو بالکل شیعزم کو پھیلانے میں کافی ان کا رول رہا ہے اور اسلام کو پھیلانے میں. تاریخ رشدی میں کہتا ہے کہ علی شیر خان انچن کے زمانے میں بلتستان میں جو بھی باہر سے لوگ آ کے وارد ہوتے تھے تو پہلے اس کا محب چہارد معصومین ہونے کا تصدیق لیا جاتا تھا. تاریخ رشدی میں آپ پڑھ سکتے ہیں، تاریخ رشدی کے مصنف لکھتا ہے کہ مذہب کو لے کر علی شیر خان انچن کے دور میں بلتستان میں اتنا غلو تھا کہ کوئی بھی انجان آدمی شہر میں داخل ہوتا تھا تو ان کا چہاردہ معصومین سے محبت کا اظہار پتہ کرتا تھا. اگر وہ چہاردہ معصومین سے محبت نہیں رکھتا تو اس کو ملک بدل کر دیتا تھا. سر صاحب میں یہاں پہ تو اس کے ساتھ ہمارے ملک میں بھی راجاؤں کا کافی رول رہا ہے. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ راجاؤں کا اشاعت اسلام میں چاہے بلتستان ہو چاہے پوری کو کافی رول رہا ہے. مگر ہم دیکھیں تو اس وقت میں جو یہ علاقہ ہے یہ ایک امپورٹنٹ پورٹ جگہ بھی کہہ سکتے ہیں یا ڈیسٹینیشن بھی کہہ سکتے ہیں. اس سلک روٹ پہ یہ علاقہ جات پڑتے تھے، چاہے بلتستان ہو چاہے لداخ ہو. مگر اگر ہم پرشین امپائر کی بات کریں تو جو یہ علماء تھے یا سادات تھے وہ کسی نہ کسی وقت کے راجا کے پیٹرونیج پہ سفر کرتے تھے، یا جو فارس کے یا عرب کے جو راجدان تھے، بالخصوص اگر یہاں کے سادات کی بات کریں تو میکسیمم جو ہے ایران سے آئے ہوئے ہیں. تو ایران کے بادشاہ کا کتنا پیٹرونیج اور کتنا دخل رہتا تھا اس وقت ان سادات کو، ان کاروان کو کشمیر اور بلتستان کی طرف دھکیلنے میں. اور یہ صرف ایک ریلیجس موومنٹ ہی رہا ہے یا یہ اس کو ہم ایک کلچرل یا ایک امپائر کو ایکسٹینشن کرنے کی، یعنی کہ فارس کا راجہ کیا اس بلتستان کو یا کشمیر کو اگر فوجی تسلط پہ نہیں رکھ سکتا تھا مگر کلچرلی ان علاقوں پہ پرشیا کا اثر ڈالنا چاہتا تھا. جیسے آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے کہ جب شاہ ہمدان علیہ الرحمہ جب بلتستان آیا جی تو سب سے پہلے اس نے راجے کو دعوت اسلام دیا. جب اس زمانے میں پبلک بھی جیسے راجے کا مذہب ہوتا تھا تو پبلک اس کو، کیونکہ وہ مائی گاڈ ہوتا تھا، مطلب گاڈ فادر ہوتا تھا، اسی کا ماننا ہوتا تھا. اسی طرح آپ کو شیگر میں دیکھیں کہ شیگر میں غوطہ سنگھ کے زمانے میں اشاعت اسلام ہوا. اس کے بعد خپلوں میں یا گوس کے پیریڈ میں اشاعت اسلام ہوا. اس کے بعد ہمارے سوت میں ٹھٹھخانی حکومت میں امروچو کے زمانے میں اسلام آیا. تو امروچو کا نام جو ہے وہ اسلامی نام جو ہے وہ مرید خان رکھا گیا. تو پہلے راجہ مسلمان ہوا. اب ہمارا شروع کرتے میں دیکھو کنگا نمگل کا بیٹا تھی نمگل مسلمان ہو گیا کیونکہ اس نے بلتی شہزادی سے شادی کی، شرائط کے مطابق وہ مسلمان ہوا. جب راجہ مسلمان ہوا تو راجہ کی دعوت پر، اس کے حکم پر پبلک میں بھی 80% انفلوئنس اس کا رہتا تھا، اس کا کہنا مانتا تھا. کیونکہ اس زمانے میں یہ بھی ایک وجہ تھا کہ یہ علاقہ تبت کبیر یعنی بڑے تبت کا، لہاسا کا کے زیر تسلط تھا، مگر لہاسا خود جنگ میں جوجا ہوا تھا. وہاں بودھزم اور خانجنگی میں الجھا ہوا تھا. تو یہاں سے اسی پیریڈ میں یہاں اسلام آیا تو ان کو زیادہ محنت کرنا نہیں پڑا. مگر پورک میں ہو یا بلتستان میں ہو، بلتستان میں پہلے پورک میں بعد میں، کہ اس میں راجاؤں کا بھی کافی اہم رول رہا ہے اشاعت اسلام کے لیے. دوسرا ایک چیز ہے ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم سب کو، خصوصاً ہمارے ناظرین و سامعین کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ غور کریں کہ ہمارے یہاں جو تقریبات ہوتے ہیں، جو کلچرل ایونٹس ہیں، جیسے ہمارا شادی ہو تو شادی میں دلہا نکالتے وقت بھی صلوات، ٹھیک، دلہن جب آئے تو بھی صلوات، محرم شروع ہونے سے، مجالس ہونے سے پہلے بھی صلوات، آخر میں بھی صلوات. آپ کھیت میں جائیں، کھیت میں جانے کے بعد وہاں پر کچھ دانے آپ کو لگانا ہے کھیت میں، یا آپ کو بیل کو کھیت میں نکالنا ہے تو اس وقت کے لیے بھی آپ کو صلوات.
کوئی زیارت کے لیے نکلنا ہے صلوات، کوئی حج کے لیے نکلنا ہے صلوات، چاند گرہن ہو گیا صلوات، زلزلہ آ گیا صلوات. کس نے بنایا یہ سب چیزیں؟ کیوں صلوات کو اتنا اہم دیا؟ یہ ایک بہت ایک مشن کے صورت میں یہاں پر اشاعت اسلام کیا گیا. چھوٹے چھوٹے وہ بالکل روند میں یہاں پر ڈالا، بالکل لوگوں کی روزمرہ زندگی کے ہر چیز میں صلوات کو ڈال دیا، عادت ڈال دیا. یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر دو ہمارے چونٹیوں کی دو قسمیں ہوتے ہیں. ایک کالا چونٹی ہوتا ہے، ایک لال چونٹی ہوتے. وہ کالا چونٹی کو نفرت سے بدھزم تک، مطلب بودھزم کو سے نفرت کرانے کے لیے اسلام کو اچھا کہہ کے پیش کیا. تو ایک بڑا پر ایک بالکل مشن کے تحت یہ کام ہوا. یہ ایسے نہیں آیا کہ کوئی ہم زلزلے سے سب مسلمان ہو گیا. تو ہمیں یہ ہمارے ہسٹری ہے. میں ناظرین سے کہنا چاہوں گا، 10 بستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں ایسے نہیں بنا. جیسے اب ہمارا محرم کا آپ سلسلہ دیکھو کہ ہمارے یہاں مرثیہ گوئی جو شروع ہوا تو ہمارے یہاں پہلے شیعہ ہی نہیں تھا، تو مرثیہ کس نے پڑھا ہوگا؟ تو یہی پرشن جو مبلغین ہیں. ہاں اسی پہ میں آتا ہوں. جی جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہاں پہ کوئی مسلمان تھا ہی نہیں، تو مرثیہ گوئی کیسے شروع ہوئی؟ تو اگر جیسے کہ ہم پہلے کے علماء کی یا شعراء کی بات کریں تو زبان ہے تبت و برمن بلتی، جس زبان میں پہلی شاعری لکھی گئی یا مرثیہ گوئی یا بحر طویل لکھی گئی. اور ادب ہے فارسی، کیونکہ یہ ساری چیزیں فارسی ادب سے اٹھائی گئی چیزیں. تو اس وقت کے علماء یا شعراء بھی علماء کے پائے کے ہوں گے جن کو اتنا کام کرنا پڑا. تو انہیں کتنی مشکلات ہوئی ہوگی فارسی ادب کو یا اسلامی ادب کو ایک تبت و برمن زبان جس کو ہم بلتی یا لداخی کہیں اس میں ڈھالنے کے لیے. دیکھیے ادبی تاریخ میں بلتی ادب سے پہلے ہمارے اس خطے میں بلتی ادب سے پہلے یہاں پر فارسی ادب کا تاریخ ہمیں ملتا ہے. ہاں بلتستان کی تاریخ میں ادبی تاریخ میں آپ کو 2 فارسی کے مشہور شاعر آپ کو ملیں گے. بلکہ قوم آج بھی کتابوں میں وہ کہتے ہیں ہم ان دونوں کے انتہائی قرشوار ہیں، کیونکہ ڈوگروں کے حملے کے بعد، قبضے کے بعد لداخ پوری بلتستان تب میں بہت کچھ بھی نہیں رکھا، سب کچھ لوٹ کے لے گیا تھا. انہی شاعروں نے، انہی کے فارسی کلاموں نے یہاں کی تاریخ کو بھی زندہ رکھا، واپس لا سکا. انہی جس میں ایک ہے سید نجم الدین ثاقب علیہ الرحمہ. وہ آپ نے کلام پڑھا ہوگا، جیسے ابو عباس علیہ الرحمہ کا ایک مقطع ہے ایک قصیدے میں، ثاقبی سولہ شہاب پویا علی ضربو سے، کیونکہ یہ ابو عباس کا پردادا تھا، پردادا. تو اس میں ابو عباس نے اپنا مقطع، اپنا نام عباس نہیں لکھا ہے، اس میں شجرے کو ثاقب کا پوتا لکھا ہے. ثاقبی سو یعنی ثاقبی سو اپنے آپ کو ثاقب کے پوتے سے تشبیہ کیا اس میں، تو اپنا تخلص نہیں لکھا ہے. ایک یہ. دوسرا ابو الحسن تحسین کاشمیری کے نام سے جانا جاتا. ابو الحسن تحسین وہ بھی دونوں فارسی تھے. اور دیوان تحسین اور دیوان یہ 2 دیوان جو ہے فارسی کے بلتستان میں بہت بڑے شاعر. انہوں نے جتنے بھی وہاں امام بارگاہ بنا، جتنے بھی قلعے بنے، ان سب کی تاریخ منظوم لکھا. اگر کسی راجا کو اولاد نہیں ہوتا تھا، لڑکا نہیں ہوتا تھا، تو اس کو لڑکا ہو گیا تو انہوں نے اس کے لڑکے کی سوانح عمری بھی شعر و شاعری میں لکھا ہے. اور شاہ ہمدان علیہ الرحمہ بعہد مقیم خان شجاعت پلنگ علی ثانی آمد بسال نہنگ. علی ثانی کسے کہا جاتا؟ شاہ ہمدان علیہ الرحمہ کو تو کہا تھا کہ بعہد مقیم خان، راجہ مقیم خان کے پیریڈ عہد میں شجاعت پلنگ. شجاعت پلنگ آپ سمجھنا چاہیے، پلنگ کس کو کہتا ہے؟ پلنگ جو ہے حپل کی تخت کو پلنگ کہا جاتا ہے اس زمانے میں. تو یبگو راجاز کے تخت کو مقیم خان، تو مقیم خان، یبگو مقیم خان کے دور میں شاہ ہمدان علیہ الرحمہ حپل میں تشریف لائے ہیں. علی ثانی آمد بسال نہنگ 9ویں صدی ہجری میں آیا ہے،
کیونکہ یہ تو اسلامک کیلنڈر کے مطابق لکھتے تھے, عیسوی نہیں لکھتے تھے. 9ویں صدی ہجری میں, یعنی پورا اتنا ان کو, اتنا ادب پر ان کو عبوریت حاصل تھی کہ وہ لوگ جو ہے ڈیٹ بھی, تاریخ بھی شعر میں بتا دیتے تھے. بعد میں ان کا پوتا, اب فارسی کا تو بہت ہے, ان دونوں کے کلام ہم سے تو کوسوں دور ہے, بس یہی بہت. تو بعد میں جب ان کے پوتے, بعد میں جو بلتی جو شعراء تشریف بلتی میں جو, اب لوگ بلتی تھے, مرثیہ فارسی میں پڑھ رہے ہیں, قصیدہ جو ہے حمد جو ہے وہ فارسی میں پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, دیوان شیرازی پڑھ رہے ہیں فارسی میں. تو عام بستی تو زمیندار تھے, وہ تو مویشی چرانے والے تھے, وہ تو صاحب فہم نہیں تھے کہ وہ فارسی سمجھ سکیں. تو انہوں نے اس لیے کیا کیا, فارسی کو گائیڈ لائن بنا کے بلکہ شعراء نے شاعری کیا. آپ دیکھیے جیسے ہم شب عاشور کا ایک نوحہ ہے جی, امشب حسین انداد ودا گفتہ بزینب کبرا, پورا فارسی, ہنس کے نہ بر دریانہ. اب شروع ہوتا ہے بلتی. اس کا مطلب پھر یہ بلتی لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا لٹریچر اس اونچائی پر بلتی کا لٹریچر پہنچا ہے بلتیوں کا. تو یہ بلتیوں کا یہ دین جو ہے یہ فارسی کا دین ہے. اگر فارسی مبلغین, فارسی شعراء کا انفلوئنس بلتی شعراء ایڈپٹ نہیں کرتا تو بلتی لٹریچر کا اتنا اس جس سٹیج پر ہے اتنا نہیں ہوتا. صادق صاحب, اگر لٹریچر کی بات کریں, بالخصوص پوئٹری کی اگر ہم بات کریں, تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہر ایک سماج, ہر ایک سویلائزیشن میں وہاں پہ لٹریچر پنپا ہے, چاہے روس کی بات کرے یا برصغیر کی بات کرے یا یورپ کی بات کرے, جہاں پہ ظلم ہوا ہو, جہاں کانفلکٹ ہو, جہاں مستضعفین ہو, تو اس جگہ کی جو لٹریچر ہے وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا لٹریچر نکلا ہے. اسلامی تاریخ کی بات کریں تو ہماری تاریخ بھی مصائب, آلام, مصیبتیں, مظلومیت سے جڑی ہیں, جس کی ارتقا کربلا سے ہوتی ہے. اور کربلا کے بعد بھی جو سادات ہیں, جو کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا, امام زین العابدین, امام باقر یا امام جعفر صادق نے بھی وقتاً فوقتاً ادب کا سہارا لے کے نوحہ گوئی یا مرثیہ گوئی, یا امام علی نے بھی حضرت فاطمہ زہرا کے لیے مرثیہ لکھے ہیں. تو آپ اس وقت کو دیکھیں جب اس جگہ پہ ڈوگرا راج کا ظلم ہوا, تو اس دور میں اس وقت کے شعراء, ادیب, اشراف زادے, انہوں نے اس شاعری اور ادب کا کیسے استعمال کیا اپنی مظلومیت کو بیان کرنے میں اور بہت کی تاریخ کو بیان کرنے. بہت تاریخی آپ نے سوال کیا ہے. یہ لداخ, بلتستان اور پوری یعنی پورا گلگت تک کا مشترکہ تاریخ ہے. مگر یہ ایک واضح ہے کہ اس میں ایک میسیج آتا ہے کہ اس زمانے میں صرف بلتستان میں لٹریچر تھا, نہیں تو وہی ظلم پورک میں زیادہ ہوا ہے, لے میں بھی ہوا ہے. پورک میں سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے. 5 حملہ ہوا ہے, 5 کے 5 حملہ پورک سے ہوا ہے. بلتستان پر 2 حملہ کیا گیا ڈوگروں نے, پورک کو رول کے کیا. لداخ پر 1 حملہ کیا, پورک کو رول کے کیا. راستہ یہی تھا, مگر یہاں لٹریچر نہیں تھا. تو یہاں کے راجاؤں نے اس کو شعر و شاعری میں قلم بند نہیں کیا. بلتستان کے جو شعراء راجہ تھے تو وہ لٹریچر تھا بلتستان میں, تو انہوں نے شاعری کے ذریعے ان ظلم کو قلم بند کیا اور اپنے اوپر جتنے بھی مظالم ڈائے گئے تھے اس قوم پر مشترکہ ظلم تھا. زوراور سنگھ, لکھپت رائے, جرنیل گلاب سنگھ کے جو جرنیلس تھے مہاراجہ جموں کے, تو انہوں نے جتنا بھی ظلم ڈایا, ایون یہ کہتا ہے کہ بلتستان کا جو کیپٹل کا جو قلعہ تھا, کھرپوچ جسے کہا جاتا ہے, کھرپوچ ہے,
تو وہاں سے مطلب شہزادیاں یا مسلمان بلکہ خواتین جو ہے جب ڈوگرا محل میں گھسا تو ان کو اپنی آبرو بچانے کے لیے وہ ہماری بہنیں جو ہے دریائے سندھ میں چھلانگ مارتی تھی. محل کے کونا، محل جو ہے دریائے سندھ کے بالکل ساتھ میں ہے، یہاں سے دریائے سندھ میں چھلانگ مارتی تھی. وہ خود محب جسے ہم انیس بلتستان کہتے ہیں، انہوں نے ان کے سوانح عمری میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے خود دیکھا، تب محب جا کے مرثب و شاعر بنا. اور یہ جو شہزادے تھے انہوں نے اپنے ظلم کو کربلا کے ظلم پر قربان کر دیا. جب ان کے بھائی بھی مارے گئے، ان کی ماں بہنوں پر بھی ظلم ہوا، ان کے پبلک پر بھی ظلم ہوا، بلتستان پر بھی ظلم ہوا، پورک پر بھی ظلم ہوا، یہاں کے راجے بھی اسیر کر کے لے گئے، لے کے راجے بھی، زانسکار کے راجے بھی اسیر کر کے لے گئے. تو اسیران شام و کوفہ پر وہ اسیری قربان کر دیا محب نے. اور محب اپنی سوانح عمری میں محب لکھتا ہے اے میرے مولا، کربلا کے شہزادہ امام حسین علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کے محب نے کہا ہے. ان کے سوانح عمری میں بہت سارے مفکرین جیسے ہمارے محمد حسن حسرت صاحب وغیرہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، یوسف حسن آبادی صاحب رقم تراز ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ محب نے یہ کہا کہ سلام بھیجا مولا ابا عبداللہ حسین پر. جی. کہا میں اتنا سا چھوٹا سا ظلم برداشت نہیں کر سکا، آپ نے وہ عظیم ظلم و عظیم سانحہ کربلا کا کیسے برداشت کیا؟ بالکل. تو اس نے وقف کر دیا اپنے آپ کو. اور محب نے اسیری بھی دیکھا، بلتستان سے پکڑ کے یہاں سے کشتواڑ زعفر کے راستے پہاڑی سلسلوں میں 14 سال کا شہزادہ ماں بہن کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، تھوڑا سا کربلا کا منظر محب نے دیکھا تو اس نے اپنے فیملی کے جو مصائب اس کو کربلا کی صدرے لے اس نے وقف کر دیا. اپنا ظلم اس نے بیان ہی نہیں کیا، کیونکہ اس کی ماں جو ہے عالمہ تھی. تو ہماری ماؤں کو، ناظرین کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری بیٹیوں کو پڑھانا اس لیے ضروری ہے. محب تب بنا جب ان کی ماں، اس کی پرورش اس کی ماں نہیں اس طرح سے، اس کی ماں، ان کی ماں کی قبر باب و مزار زڑیبل میں ہے اس وقت. اور یہ ہمارے ناظرین بالخصوص جوانوں کو جاننا بہت ضروری ہے. کشمیر میں ہمارے اتنے اسٹوڈنٹس ہیں، اگر آپ محب انیس بلتستان راجہ حسین علی خان محب ذاکر اہل بیت کی ماں، جس کو اس نے تربیت، جس ماں نے اس کو تربیت دیا تھا، اس کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو باب و مزار زڑیبل میں ان کا قبر ہے. سعید صاحب موضوع بہت وسیع بالکل. تو یہ چیزیں ہیں. تو محب نے ایک چیز میں اشارہ کرنا چاہوں گا ہمارے ناظرین کو. محب یہ بھی بیان کرتا ہے کہ میرا قوم انیس کی قوم کی طرح نہیں، دبیر کی قوم کی طرح نہیں، محتشم کی قوم کی طرح نہیں. میرا قوم، میرا رعیا، میرا پبلک جو ہے وہ پہاڑوں میں گائے چڑھاتے، کھیتوں میں کوڑیاں کرتی میری ماں بہن. تو میں جو مرثیہ لکھ رہا ہوں وہ ان کو آسانی سے سمجھ میں آنا چاہیے. یہی وجہ ہے. انہوں نے بھی کھڑی بولی کا استعمال کیا، عام زبان، عام پھسکت کا استعمال کیا محب نے. تب جا کے آج لیہ میں، آج زنسکار میں، آپ کشمیر میں جو بلتی ہے، یا اتراکھنڈ میں جو بلتی ہے، یا ہمارے کرگل والے آپ کو جموں میں مجلس کرتے ہیں، سری نگر میں مجلس کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس بمبئی میں، آپ چنڈی گڑھ میں کرتے ہیں، وہ بھی محب کے مرثیہ کو بیان کا استفادہ لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عام آدمی بھی محب کے لکھے ہوئے مراسے کو وہ سمجھ سکتے ہیں. صحیح صاحب، جس بات پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں بہت وسیع موضوع ہے، اور وقت کی بھی ہمیں تنگی ہے. تو انشاءاللہ آنے والے اوقات میں ہم اس موضوع کو فردر ایکسٹینڈ کریں گے. مگر جانے سے پہلے جو آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا یہی ہوگا کہ آج کے دور میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، بالخصوص ہماری جوان نسل کی ذمہ داری کیا ہے، کہ جن کے پاس یہ اتنے مصائب و آلام سے یہ ادب، یہ تاریخ، یہ دین، یہ تہذیب، یہ تمدن
آیا ہے، اس کو آگے کے لیے سنجونے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے، کن کن چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، بالخصوص جوان، وہ بھی پڑھے لکھے جوانوں کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ دیکھ، پڑھے لکھے جوانوں جملہ تمام جوان، ایک معاشرہ تب بنتا ہے جب وہاں کا اس معاشرے کا ہر آدمی ادب سے واسطہ ہو. بالکل ادب صرف شعر و شاعری نہیں ہے، بالکل. اب مجلس آداب ہے. جیسے ہمارا محرم کا آداب ہے. محرم مفکرین کا کہنا ہے کہ محرم تب پتہ لگتا ہے کہ آپ جو ہی کسی مجلس میں درود ہوگا، وہ درود کا جو اندازہ ہے وہ بالکل مراسی والا ٹیون سے شروع ہوتا ہے، جیسے ہمارے بلتستان اور پوری میں یہ ہو رہا ہے آج بھی. ٹھیک. اب ایک جنگ بدر والا درود ہے مجلس میں، محرم میں خصوصاً ہمارے جوان اکثر کیپ لگا کے رہتے ہیں. دیکھیے، درود کے بعد ہمارا کلچر نہیں ہے، ہمارا ادب ہی نہیں ہے کہ سر پر ٹوپی رکھے. جو ہی درود ختم ہو گیا، مرثیہ شروع ہوگا، عالم ہو، عالم کے سر سے پکڑی اترنا چاہیے. ادب یہ ہے. جوان کے کسی امیر کے گھر میں سر پر وہ چمڑے کا ٹوپی ہوگا، وہ اترنا چاہیے. نمازی کے سر سے نماز کا ٹوپی اترنا چاہیے درود کے ساتھ ہی. جو ہی مرثیہ شروع کرنے سے پہلے وہ اترنا چاہیے، نیچے ہونا چاہیے. کیونکہ مصیبت کا یہ انفارمیشن ہے، یہ سمبل ہے کہ آپ کے جیسے ہم نوحوں میں کہتا ہے نا، گونے کا دہن میں کہتا ہے نا، جب حضرت زینب ہم اسیران شام کوفہ کے سر پر دوپٹہ نہیں ہونے کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور اپنے سر پر آپ بڑا سا امامہ رکھتے ہیں. ہمارے علماء حضرات خلاف ادب خلاف ادب ہے. پیر کو کیسے بیٹھنا ہے مجلس میں، بزرگوں کو کہاں جگہ دینا ہے، مجلس میں کیسے روڈ میں بیٹھنا، یہ سراسر ایک بہت بڑا ادب ہے. یہ ایک منظم طریقے سے کیا. اور امام باڑہ جو ہمارے یہاں بنایا گیا، اس پر بھی ایک تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے جوانوں کو چاہیے کہ سراپا ایک ادب اس مجلس کو ایزی نہ سمجھیں. بس میں نے اتراکھنڈ میں کام کیا، مسوری میں نے ایک سید حسین کا لائف ہسٹری لکھا. 1944 میں وہ گل بلتستان سے بغرض مزدوری وہ مسوری میں رہا. کہتا ہے وہ محمد حسین، اس کا لڑکا آج پائلٹ ہے، ویرگو ایئرویز کا مالک ہے، ایک مزدور کا لڑکا. باپ بیٹا دونوں کیپٹن ہیں. مگر کہتا ہے محمد سید حسین، ہر محرم میں وہ پھاکہ کشی تو کیا کچھ بھی ہو کام نہیں کرتا. کوئی نہ نوازا گیا. اور ایک نواب نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا بعد میں، اس کا عقیدہ دیکھ کے. اور وہ نواب تو ہندوستان کے شیعوں کا کریم آپ سمجھا جاتا ہے. نواب لوگ کہتا تھا، یہ تم تبتی پٹھانوں کا مجلس کرنے کا انداز ہی کچھ الگ ہے. تمہارا مجلس درود سے شروع ہوتا، درود سے ختم ہوتا ہے، اور ہم اس کو عزیز لے رہے ہیں. جو نواب ہماری تعریف کرتے ہیں، ہمارے لٹریچر کا، ہمارے ادب کا، ہمارے مجلسی آداب کا، لکھنوی نواب جو ہے ہمارے ادب کا تعریف کر رہا ہے، ہم اس کا قدر نہیں کر رہے ہیں. بس یہی ہے. آپ محرم میں کہیں مجلس میں بیٹھے ہیں تو محرمی آداب کے ساتھ رہیں. آپ عید کے مجلس میں کہیں رہیں، عید کے آداب کے ساتھ رہیں. آپ شادی کے مجلس میں کہیں رہیں، شادی کے ہمارے ایک آداب ہیں، اس آداب کو فالو کریں. ایون آپ بزرگوں کے مجلس میں کہیں رہیں یا کسی ہوٹل میں رہیں، کسی دکان پہ رہیں، تو ایک ادب جو ہے وہ انسانی زندگی کا بہت اہم چیز ہے. اسی لیے آج لکھنوی ادب کو دنیا میں مانا جاتا ہے. اور رضا علی عابدی نے آج بھی دعویٰ کیا، پچھلے سال وہ بلتستان آیا تھا، اس نے کہا جو ادب میں نے لکھنؤ کے بارے میں سنا تھا، اس کا بو مجھے بلتستان میں آ رہا ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، آپ یوٹیوب پر جائیے، یوٹیوب پہ رضا علی عابدی کو آپ سن سکتے ہیں. بالکل. شکریہ. سعد صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو ادب ہے اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً میری بھی ناظرین اور سامعین سے یہی گزارش ہے کہ جو ہمارے پاس ادب ہے اس کو، اس کی قدر اور اس کی قیمت سمجھنے کی کوشش ہے، اور ایک کلن طریقے سے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ اس اسپیشل پوڈ کاسٹ میں
آتھر اینڈ ہسٹورین محمد صادق خرداسی جڑے ہوئے تھے، جنہوں نے اسلامی تاریخ اور ادب کا جو اثر ہے بلتستان اور لداخ پر، اس پہ مفصل طریقے سے ایک گفتگو کی. بہت انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ رہا. ہم ایک بار پھر صادق صاحب کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی نالج، اپنی ایکسپیرینس اور اپنے مطالعہ سے مجھے، ہماری ٹیم اور ہمارے ناظرین کو مستفید کیا. صادق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم امید رکھتے ہیں کہ کسی اور ایک پروگرام میں آپ سے ضرور ایک اور پوڈ کاسٹ سیشن ہوگا. تو ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سبھی سے اجازت لینا چاہوں گا، مگر جانے سے پہلے میں اپنی ٹیم کا بہت ہی مشکور و ممنون ہوں، بالخصوص حجت الاسلام شیخ محمد علی محمدی جو انچارج میڈیا سیل ہیں اثنا عشریہ نیٹ ورک کے، چیف کیمرہ مین اینڈ ایڈیٹر اثنا عشریہ نیٹ ورک کے جناب مصطفیٰ صالحی، اس کے ساتھ ہمارے کیمرہ مین اور ایڈیٹر اینڈ سنیماٹوگرافر جناب حسین صادقی. ہمارے ساتھ ہمارے عزیز ہادی علی کرار صاحب بھی اس پروڈکشن میں جڑے ہوئے ہیں، اور ایک اور عزیز ہمارے ساتھ جڑے ہیں جناب حاجی علی رضا تھنگچو. تو انہی باتوں کے ساتھ میں مرتضیٰ فاضلی آپ سے اس پوڈ کاسٹ سیشن کے سیریز میں، اس خاص ایپیسوڈ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے اوقات میں اور بھی انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر سے جڑوں گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اثنا عشریہ نیٹ ورک.